بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو عید کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں اور مسرتوں کو زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بنائے۔ ہم اس موقع پہ ایک میسیج بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت انسانی زندگی بہت زیادہ مصروفیات کا شکار ہے۔ ہر انسان اپنے معاملات میں، اپنی جابس اور بزنس میں اور اپنے نجی معاملات میں اس قدر انگیج ہے کہ اس کے پاس اپنوں سے یعنی کہ اپنے جو پیارے ہیں ان سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا۔ ایک عید ہی ایسا موقع آتا تھا جس میں ہم لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کا وقت نکال سکتے تھے اور ان سے مل کر ہم نہ صرف عید کو انجوائے کرتے تھے بلکہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی بڑھاس بھی نکال لیتے تھے۔ لیکن پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے مسلمان کسی طور پر بھی عید کو پراپرلی انجوائے نہیں کر پا رہے۔ اگرچہ ہمیں قانون کی پابندی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کے جو بھی معاملات ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم ان کو اپوز کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم صرف یہ نقطہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم پر قدرت کی جانب سے یہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر نہ صرف ہم عید کے ان ملاقاتوں کو اور ان پکنکس وغیرہ کو انجوائے نہیں کر پا رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہے، جو ایک اہم ترین موقع ہوتا ہے عید کی خوشیوں کا، اس کو بھی ہم پراپرلی پریکٹس نہیں کر پا رہے۔ اور رمضان کے مہینے میں عمرے کی سعادت سے بھی محروم، اس سے بعد جو حج کا موقع آیا تھا اس سے محروم، اور اس بار بھی حج کا موقع بہت ہی زیادہ مشکوک ہے، شاید اس دفعہ بھی حج کی اجازت نہ مل پائے۔ تو آخر اتنے بڑے مسائل، اتنی بڑی قدغن قدرت کی جانب سے ہم پر کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ یقیناً ہمارا کولیکٹیولی ایسا کوئی طرز عمل ہے، ایسا بیہیویئر ہے، ایسی غلط روش ہے جس پر چل رہے ہیں اور قدرت اس کو ناپسند کر رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ آخر وہ کون سا ہمارا رویہ ہے، کون سا ہمارا بیہیویئر ہے جو قدرت کو ناراض کیے ہوا ہے، اس کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، اس کے نتیجے پر ہم پر اس قسم کے آزمائشی اور امتحانات آ رہے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین ضرور اس مسئلے کے اوپر پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے بھرپور اور سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں گے۔ دوسری بات جو اس موقع پہ ہم ایک اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عید کا موقع تو آیا، لیکن ٹھیک تین دن پہلے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد یہودی اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے اوپر نہایت ہی وحشیانہ، بہیمانہ اور بربریت کے ساتھ بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی درجن فلسطینی شہید ہو گئے۔ کتنی ہی عورتوں کے سہاگ ان سے چھین دیے گئے، کتنے ہی بچوں کو یتیم کر دیا گیا، کتنے ہی ماں باپ کو ان کے بڑھاپے کے سہاروں سے محروم کر دیا گیا۔ آخر ان سب کا قصور کیا تھا؟ آخر کب تک خون مسلمان اسی طرح سے رائگاں ہوتا رہے گا؟ کب تک خون مسلمان اسی طرح سے بہتا رہے گا؟ اور کب اس کے مداوع کے لیے کوئی محمد بن قاسم، کوئی خالد بن ولید، کوئی طارق بن زیاد اٹھ کر آئے گا اور آ کر اپنے مسلمانوں کی امداد کے لیے کمر بستہ ہو سکے گا؟ کب امت مسلمہ کا اجتماعی ضمیر جاگے گا اور وہ اپنے پر ہونے والے، اپنے بہن بھائیوں پر ہونے والے اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اپنا مقدس کردار ادا کر سکے گی؟ ہم اس موقع پہ یہ نہیں کہتے کہ ہم لڑائی کرنا یا جنگ کرنا اسلام کا اہم ترین فرض سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام لڑائی کرنے کو سخت ممانعت کرتا ہے، بلکہ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی
इस्लाम या इस्लाम के मानने वालों को ख़त्म करना चाह रहा हो, उन्हें लुक़मा अजल बनाना चाह रहा हो, तो इस्लाम अपने दिफा का हक़ रखता है, मुसलमान अपने दिफा का हक़ रखते हैं। तो लिहाजा इंसानी ज़मीर को भी ये बात समझनी चाहिए, इंसानी ज़मीन पर यह बात असरअंदाज होनी चाहिए कि वो जागे और ये समझ सके कि मुसलमान कोई तरनवाला नहीं कि इन्हें इसी तरह से गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। लिहाजा उनका हक़ है कि वो भी आज़ादी के साथ जिएँ। मुसलमान इसी की जंग लड़ रहे हैं और अपने हक़ लेना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें उनका हक़ दिया जाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बात पर तमाम सामीन नाज़रीन ज़िंदगी से गौर करेंगे और हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से और अपनी दुआओं में अपने फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों को याद रखेंगे, बल्कि जहाँ के मुसलमान जुल्म की चक्की में फंस रहे हैं उनकी इमदाद के लिए भरपूर कोशिश करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ शेयर करें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।